الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم خلاصۃ النحو کے اسماء استفہام کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسماء استفہام کا بیان یہاں پر کر رہے ہیں، اینڈ میں ضمناً اس کے ساتھ حروف استفہام کا بھی تذکرہ کریں گے، کیونکہ میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو کہ اسماء غیر متمکنہ وہ اسماء جو غیر متمکن ہوتے ہیں یعنی مبنی ہوتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل، تو ان اسماء کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اسماء استفہام بھی انہی میں سے ہیں۔ تو یہاں پر اسماء استفہام کا تذکرہ ہوگا جس میں سے دو اسماء استفہام معرب ہوتے ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ یہاں پر ضمناً وہ کر دیں گے استاد صاحب۔ اچھا، اس میں استفہام کی تعریف بیان کر رہے کہتے ہیں جس اسم کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی اسماء استفہام ہیں ان کے ذریعے سے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، تو اس میں حال دریافت کیا جا رہا ہے، تیرے حال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ این تذهب، آپ کہاں جائیں گے، تو یہاں پر اینا جو ہے یہ اس کے ذریعے سے بھی سوال کیا جا رہا ہے، جہاں آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں۔ اسماء استفہام درج ذیل انہوں نے کچھ بیان کیے، ان کے معنی بھی بیان کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثالیں بھی پیش کی ہیں، تقریباً 11 بیان کیے۔ من کہتے ہیں اس میں استفہام، اس کا معنی ہوتا ہے کون، جیسے من جاء، کون آیا۔ اچھا، من اور ما دونوں اس میں استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ترکیب ان کی وہی ہے کہ من سوی العقول کے لیے اور ما غیر سوی العقول کے لیے۔ جیسے دوسری مثال دے رہے ما کا معنی کیا، ما بھی یدی کا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایون کون سا، جیسے ایو رجل جاء، کون سا شخص آیا۔ ایتن کا معنی کون سی۔ ایتو امرأۃ قامت، کون سی عورت کھڑی ہوئی۔ ماذا، اس کا معنی کیا۔ ماذا فی جیبک، آپ کی جیب میں کیا ہے۔ کم، اس کا معنی کتنا، کتنی، کتنے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم کتابا لہو، اس کی کتنی کتابیں ہیں۔ کیفا حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انت، آپ کیسے ہیں، یعنی آپ کی حالت کیسی ہے۔ متا، یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زمان کے لیے، جیسے متا تذهبوا، آپ کب جائیں گے۔ اینا، یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینا زید، زید کہاں ہے، یعنی کس جگہ ہے۔ ایانا، یہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی امر عظیم کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ایان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، بدلے کا دن کب ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی۔ تو قیامت ایک عظیم چیز ہے، تو اسی طرح جنگیں وغیرہ ایک عظیم چیز ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو ایان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ انا جو ہے یہ اینا کے معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے دونوں معنی دیے اور آگے دونوں مثالیں دی ہیں۔ انا کہاں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کیسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تجلسو، آپ کہاں بیٹھیں گے، اور انا تفوزو ولم تجتہد، آپ کیسے پاس ہوئے، آپ کیسے کامیاب ہوئے حالانکہ آپ نے محنت تو نہیں کی۔ اچھا، قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محل منصوب ہوگا۔ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو، اس کا مطلب ہے جب بعد میں فعل آئے گا تو اس میں استفہام اس کا فاعل تو نہیں بن سکتا کس صورت بھی، اس میں استفہام ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، تو جب اس کا وہ فاعل نہیں بن سکتا تو لہٰذا اس فعل اس میں عمل بھی کر رہا ہے تو بطور مفعول کے اس میں عمل کر رہا ہوگا، تو بطور مفعول کا عمل کر رہا ہوگا تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا، محلن منصوب ہوگا۔ محلن منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ لفظی اعراب تو اس پر آ نہیں سکتا، نہ تقدیری آ سکتا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ محلی کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ پر اگر کوئی معرب ہوتا تو اس پہ یہ اعراب آتا، لیکن یہ مبنی ہے اس لیے اس پر نہیں آتا، تو محل اس چیز کا ہے، اس محل نصب کا ہوگا تو محلن منصوب، محل رفع کا ہوگا تو محلن مرفوع، اور محل جر کا ہوگا تو محلن مجرور کہلائے گا۔ مثال دے رہے ہیں کم یومن سرتا، آپ کتنے دن چلے۔ کم سارقن اخذتا، کتنے چوروں کو آپ نے پکڑا۔ اسی طرح ماذا رأیتا، آپ نے کیا دیکھا۔ اب ان مثالوں کے اندر دیکھیں
تو سرتا سارا فعل تا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل کے فاعل کے بعد کم یومن سرتا، آپ کتنے دن چلے، تو دن جو ہیں ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے جو کہ سارا کا مفعول فی بن رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کم ساری کن اخذتا، کتنے چوروں کو تو نے پکڑا، تو کم ساری کن اخذ فعل تا ضمیر اس کا فاعل اور کم ساری کن اس کا مفعول بھی بنے گا۔ ماذا رأیتا، تو نے کس کو دیکھا، تو رأى فعل تا ضمیر اس کا فاعل اور ماذا جو ہے یہ اس کا مفعول بنے گا، مفعول کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اچھا نمبر 2 کہتے ہیں اس میں استفہام سے پہلے حرف جار یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلاً مجرور ہوگا۔ جب اس سے پہلے حرف جار، کیونکہ جر کی صورت جو ہے وہ صرف 2 ہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس سے کسی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے یا پھر کسی اسم سے پہلے کوئی اور اسم مضاف ہو کے آ جائے، تو اس صورت کے اندر جر آتی ہے۔ تو یہاں پر اگر اس میں استفہام سے پہلے جر آ جائے یا حرف اپنا جار آ جائے یا پھر مضاف آ جائے تو اس صورت میں یہ محلاً مجرور ہوگا۔ محلاً اس لیے کہ یہ مبنی ہے، جیسے بیمن مررتا، کس کے پاس سے تو گزرا، اب من کے اوپر با آ رہی ہے تو اس کی حالت جری ہے، محلاً مجرور ہے۔ غلام من نصرتا، کس کے غلام کی تو نے مدد کی، تو غلام مضاف من مضاف الیہ، تو اس صورت کے اندر من جو ہے یہ غلام کا مضاف ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہوگا۔ کہتے ہیں اگر مذکورہ بارہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس میں استفہام محلاً مرفوع ہوگا، یعنی رفع والی نصب والی بھی نہیں ہے اور جر والی بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں محلاً مرفوع ہوگا، جیسے کیف زید، زید کیسا ہے۔ اب اس مثال میں نہ تو بعد میں فعل بھی نہیں ہے اور پہلے مضاف بھی نہیں ہے، نہ جا رہے۔ متا سفر کا، آپ کا سفر کب ہے، اب اس مثال کے اندر بھی متا پہ نہ مضاف نہ پھر اس کے بعد فعل جو اس میں عمل کر رہا تو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ما رأیتہ، تو نے کس کو دیکھا، اب اس مثال کے اندر جو فعل ہے وہ بعد ضمیر میں عمل کر رہا ہے اور ما جو ہے اس میں عمل پچھلا فعل بعد والا فعل جو ہے وہ نہیں کر رہا، اس لیے ما جو ہے حالت رفع میں ہوگا۔ من نصرتہ، اس مثال میں بھی ایسا ہی ہے کہ ناصرہ فعل جو ہے اس کا تا ضمیر اس کا فاعل اور ہو ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول بھی بنے گا اور من جو ہے اس میں فعل عمل نہیں کرے گا، تو لہٰذا یہ بھی دونوں صورتیں نہ ہوئی پچھلی تو یہ حالت رفع ہوگی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ خیال رہے کہ ایون اور ریت المعرب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً ہوگا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو مبنی ہیں تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، جبکہ معرب ایون اور ریت المعرب ہیں تو ان کا اعراب لفظی طور پر ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ، حمزہ مفتوحہ اور حل، اس کے ذریعے سے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اجاء خالد، کیا خالد آیا، ابکر عالم، کیا بکر عالم ہے، حل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کیا، حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے۔ مگر یہ دونوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حرف استفہام کہتے ہیں، حروف ہیں انہیں حرف استفہام کہیں گے اور ان کا اعراب کے اندر کوئی محل نہیں ہوگا۔ طالب علموں کو پریشانی ہو جاتی ہے ماں کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اور آ اور حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم کب آ اور حل کو استعمال کریں اور کب ماں کو استعمال کریں۔ ایک سادہ سا قاعدہ ہے اس کا اردو زبان کے اندر، آپ اردو زبان کے اندر جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس میں کیا کا لفظ جو ہے وہ 2 مقام پر آتا ہے، کبھی تو کلام کے شروع میں آتا ہے اور کبھی کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ اگر کسی جگہ کلام کے شروع میں آئے تو اس وقت آ حمزہ استفہام یا حل کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اب آ اور حل جو ہے ان کو کہاں کہاں استعمال کریں گے اس کی وضاحت جو ہے وہ بلاغت میں ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ اور اگر جو اردو کا جملہ ہے اس کے شروع میں نہیں بلکہ درمیان میں آ رہا ہے تو اس وقت ہم ماں کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں مثال ہے ماں بھی یدک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اب کیا کہاں پر آیا، درمیانی کلام میں آیا تو ماں استعمال کیا، لیکن یہ جو آپ حمزہ مفتوحہ والی مثالیں دیکھ لیں، اجاء زید، کیا زید آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے شروع کے اندر لے کے آئے۔ انگلش کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو ماں وٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وٹ جہاں پہ استعمال ہوگا وہاں ماں ہوگا، اور جہاں پر آپ ہیلپنگ ورب کو آپ جو ہے فاعل سے شروع میں لے آتے ہیں نا اٹھا کے، تو جو ایسا جملہ ہوگا اس جملے کے مقام پر آپ آ یا حل حرف استفہام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین میں غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ بھائی جس حرف سے سوال کیا جائے گا تو سوال کرنے کی وجہ سے وہ اسم بن جائے گا،
جس اسم سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ اسم استفہام کے بعد فعل ہو تو اسے اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ اسم استفہام کے بعد اکیلا فعل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو ماقبل میں عمل کر رہا ہو تو اس صورت کے اندر اسم استفہام جو ہے وہ محلاً منصوب کہلائے گا۔ حروف استفہام تین، حروف استفہام تین نہیں دو ہیں، حمزہ استفہام اور حل۔ تمرین ہے اس میں اسم استفہام کا اعراب بیان کرنا ہے۔ ماذا قلتا، اب کالا فعل تضمیر اس کا فاعل اور ماقبل مفعول کے اندر عمل کر رہا ہے ماذا کے اندر۔ این کلامی، دونوں صورتیں نہیں تو این حالت رفع۔ ایان یوم ایان یوم الساعہ، اب اس مثال کے اندر بھی نہ بعد میں فعل اور نہ ماقبل میں مضاف یا حرف جار، تو اس صورت میں حالت رفع۔ اسی طرح متا جاء خالد، اب اس مثال میں جاء فعل جو ہے وہ متا میں عمل کر رہا ہے مفعول فی کے طور پر، تو حالت نصبی۔ کیف المریض، مریض کیسا ہے، یہاں پر دونوں صورتیں نہیں تو حالت رفع۔ ای ولد فاز فی الامتحان، کون سا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوا، اس مثال کے اندر بھی فازہ جو ہے یہ ماقبل میں عمل نہیں کر رہا، فعل تو ہے موجود لیکن ماقبل میں عمل نہیں کر رہا، اس لیے حالت رفع۔ ویسے بھی اس کی حالت رفع لفظی آتی ہے۔ کم عالمن زرتا، کتنے عالموں کو تو نے دیکھا، اب زارا فعل تضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی کم عالمن، فعل ماقبل میں عمل کر رہا ہے۔ من ضربتہ بالعصا، کس کو تو نے لاٹھی سے مارا، اس مثال کے اندر جو ہے وہ من پہ عمل کر رہا، من پہ عمل نہیں کر رہا ضربتہ فعل، کیونکہ ضربہ فعل ہے تضمیر اس کا فاعل اور ہو ضمیر جو ہے وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اور فعل اسی میں عمل کر رہا ہے ضمیر میں، ماقبل کی طرف عمل نہیں کر رہا، تو حالت رفع۔ این ذهبت این تذهب ماشیا، اس مثال میں بھی اینا جو ہے مفعول فی حالت نصبی۔ قدم ایتی ابنۃ زلت، کون سی لڑکی کا پاؤں پھسلا، تو یہاں پر قدم مضاف اور ایت مضاف ہے، تو مضاف ہے ہونے کی وجہ سے مجرور۔ ان غابت تلمیذ، طالب علم کہاں غائب ہو گیا یا طالب علم کیسے غائب ہو گیا، تو انا جو ہے یہ اس میں عمل کر رہا ہے غابہ فعل، اس وجہ سے حالت نصبی ہوگی اس کی۔ من ذهب الی المدینۃ، کون شہر کی طرف گیا، تو اس مثال کے اندر من کے اندر عمل ذهب فعل نہیں کر رہا، اس وجہ سے من جو ہے یہ حالت رفعی میں ہوگا۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں تو آپ کے پاس میرا نمبر واٹس ایپ کا ڈسکرپشن میں حاضر ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔